نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. نئے صاحب لوگ جو آئے ہیں ان کے لیے سن لیجیے آپ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک پکے عزم کی ضرورت ہے. اب خالی تفریح نہ آئے بھائی سن لیں گے، جیسا بیان سننے جاتے نا، بیان سن لیے اور جو ہے چلے گئے، ویسا نہیں چلتا اس کو یہاں ہر چیز سمجھنا کہ گھر میں جا کے آپ کو اس کے اوپر دہرانا، اس کو اچھی طرح سمجھنا، اگر نہیں آیا تو پھر کلیریفیکیشن لینا، یعنی ہر چیز جو ہے مستحکم طور پہ کرنا سلسلے وار. تو انشاءاللہ تعالی اللہ توفیق دیتا اور ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ پورے کلیریفیکیشن دینے کے واسطے. یعنی آپ کو قرآن کا ہر ایک لفظ سمجھا دیں گے، ہر ایک آیت کا مطلب سمجھ میں آئیں گے آپ کو، بس اس سے بڑھیا بات کوئی نہیں. اور ایک چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے خالق کائنات. اللہ ایک ہے اور پورے چیزیں دوسرے جو ہیں اس کی مخلوق ہے نا. تو خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے نا، زبردست فرق ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی خالق سے. تو وہی فرق جو ہے اللہ کی کتاب اور دنیا کی پوری کتابوں میں ہے. جو فرق خالق اور مخلوق میں ہے وہی فرق قرآن اور دوسری کوئی کتاب لے لو، اس کے رتی برابر نہیں ہو سکتی وہ چیز، چاہے کتنا ہی بڑا عالم لکھا ہو. انسان ہے وہ، انسان کا علم محدود اور اللہ کا علم لامحدود، کوئی حد نہیں ہے اس کی. ایک حدیث میں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دینے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ کا علم ایک سمندر ہے. کیا ہے؟ ایک سمندر ہے. اور انسان کو اللہ جو علم دیا ہے وہ ایک ڈراپ آف واٹر ہے. کتنا فرق ہے، سمندر کدھر ہے، خطرہ کدھر ہے. تو اس وقت بعض چیزیں ایسے رہتے قرآن کے، جیسا روح ہے، انسان کے بدن میں روح ہے، جب تک روح ہے آپ زندہ ہیں. جیسے روح آپ کی نکال لی جاتی ہے جسم سے، یو آر ڈیڈ، مردہ ہو گئے، لیا کے دفن کر دینا پڑتا. تو پوچھے لوگ حضور سے، جو ہے سوال کرے کہ روح کیا چیز ہے، سمجھائیے آپ. تو حضور جو ہے اللہ کی وحی کے انتظار میں تھے، تو وحی آئی تو اس کا جواب آیا کہ روح جو ہے یہ میرا ایک امر ہے، میرا حکم ہے، میرا ایک حکم ہے، اور میں تمہیں اتنی عقل نہیں دیا کہ تم اسے سمجھ سکو. ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ. روح کی حقیقت کو کوئی جاننا چاہیں گا تو وہ بیوقوفی کرتا رہے گا زندگی بھر. یہ ویسٹرن کنٹریز کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے تو اس کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، روح کو سمجھنے کے واسطے، اس کو کیچ کرنے کے واسطے. کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا بول دیا اس میں، نہیں کر سکتے تمہیں علم میں اتنا نہیں دیا، چھوڑ دو اس کا پیچھے. تو یہ کتاب کی بھی اتنی بڑی شان ہے، پوچھو مت آپ. اور جتنا آپ اس کو سمجھتے جائیں گے، جتنا جذب کرتا ہے اور ایک چیز کیا ہے، ہم بعض لوگ سمجھتے کہ ہم ترجمہ پڑھ کے سمجھ لیں گے. سمجھ لیتے ضرور، مگر دل پہ
قرآن عربی زبان میں پڑھ کے سمجھنے سے جو اثر ہوتا وہ بالکل نہیں ہوتا. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ 4 جگہ قرآن میں بول دیے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں اور سورہ بقرہ میں، کہ کوئی جو ہے قرآن کے 114 صورتوں میں سے چھوٹی ترین صورت، سورہ کوثر ہو یا قل اللہ ہو یا جو سورہ اثر ہو، چھوٹی صورتیں ہیں نا، یہ اس کے مماثل بھی پوری دنیا کے لوگ بیٹھ کے اگر ایک لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتے. یہ بھی بول دیا اللہ تعالیٰ، لکھ ہی نہیں سکتے آپ، اتنا علم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو بہت زبردست چیز ہے یہ، اس کا علم حاصل کرنا لازمی بھی ہے، اور اس میں اس کے بعد میں آپ کو ڈائریکٹ جنت میں جانے کی گارنٹی بھی ہے. ایک مشرک آدمی بھی، ایک جاہل ترین انسان بھی، کافر ہو، منافق ہو، اگر وہ سمجھ کر قرآن پڑھ لیا تو اللہ اس کو ہدایت دیتا، ہدایت مل جاتی اس کو. اتنی بڑی چیز ہے، تو اس کی قدر نہیں کر رہے آپ، اس کو سمجھ رہے نہیں. خالی رٹ لے کے جو ہے نماز میں کیا پڑھتے ہیں دیکھ لیے، غلط سلط کچھ بھی پڑھ لیے، ایسا نہیں ہونا. امت محمدیہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جنت میں جائیں گی، کتنی گناہ گار کیوں نہ ہو، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گی، مگر ڈائریکٹ نہیں. ڈائریکٹ صرف مومن جائیں گا. مومن کون ہے؟ بس قرآن کو پورا سمجھتا ہو اور اس کے پورے احکامات پر اپنی زندگی گزار رہا ہو تا حیات، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، تبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں. لیسن نمبر 28 پیج 63. اب دیکھیے لیسن نمبر 8 کیا ہے بھائی. یہ جو ہے تھوڑی چیزیں، بنیادی چیزیں ذرا بول دیتا ہوں. ایک چھوٹی آیت کا ٹکڑا پڑھے تھے نا اپن، یاد ہے؟ قتل داؤد جالوت، ایک آیت کا ٹکڑا ہے. قتل کیا ہے؟ فعل ہے، اور عربی زبان میں کیا ہے معلوم؟ یعنی جیسا اردو میں، انگریزی میں، تیلگو میں، کسی بھی لینگویج میں پہلے جو ہے فاعل آتا، فاعل یعنی کام کرنے والا، سبجیکٹ آتا، اس کے بعد میں فعل آتا، اس کے بعد میں مفعول آتا، یعنی جس پہ کام کا اثر ہو رہا ہے. پہلے کون آتا؟ سبجیکٹ، یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ آتا. اس کے بعد میں کون آتا؟ فعل آتا، یعنی ایسا لفظ جس سے کام کا کرنا ظاہر ہوتا وہ آتا. اس کے بعد میں وہ کام کا اثر جس پہ پڑ رہا وہ آتا. تو عربی میں کیا ہے؟ کوئی بھی پہلے آ سکتا، مفعول بھی پہلے آ سکتا، جس کو اہمیت دینا ہے اس کو پہلے لا لیتے. فعل بھی پہلے آ سکتا، سبجیکٹ بھی آ سکتا، آبجیکٹ بھی آ سکتا. تو یہاں جو ہے قتل پہلے لا لیے، قتل کیا، اس کے ماضی کا صیغہ ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، وہ آگے پڑھیں گے، آگے آئیں گے. قتل کیا داؤد نے. کون کیا؟ قتل کرنے والا کون ہے؟ داؤد ہے. تو فائل کے اوپر ہمیشہ آخری میں کیا رہیں گا بھائی؟ بولتے بھول گئے جناب، بول سکتے نا؟ پیش رہیں گا. شاباش، بالکل صحیح. فائل کے اوپر یعنی کام کا جو کرنے والا رہتا اس کے اوپر عربی زبان میں ہمیشہ کیا رہیں گا؟ آخری میں. اور کیا عربی کی پوری گرامر کیا معلوم ہے؟ لفظ کے آخری کی حرکت، کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی حرکت، گرامر پوری اس کے اوپر ہی رہتی. تو آخری جو یہ کیا ہے؟ داؤد کیا ہے؟ نام ہے، ہاں، داؤد علیہ السلام. اس کے بعد پیش آ گیا. دیکھیے قتل کیا داؤد نے. کس کو قتل کیا بھائی؟ جالوت کو. جالوت کون ہوا؟
وہ قتل کرنے کا عمل کس پہ ہوا؟ داؤد مارا گیا، داؤد وہ جالوت پہ پڑا، تو اس کے اوپر کیا ہوتا بولو آخری میں؟ زبر آئے گا، یہ اس کے اوپر زبر آ گیا۔ ایک فنڈامنٹل رول یاد رکھ لیجیے ہمیشہ، فاعل اگر ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ کیا رہیں گا؟ پیش رہیں گا۔ اگر مفعولی حالت میں ہے یعنی کام کا جس پہ اثر پڑ رہا تو اس پہ کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا۔ اور فعل تو فعل ہے، جس سے کیا معلوم ہوتا آپ نے کو؟ کام کا کرنا ظاہر ہوتا، کام کا کرنا ظاہر ہوتا۔ تو ایک فنڈامنٹل رول کیا ہے؟ یہ فاعل کے اوپر کیا رہیں گا؟ پیش رہیں گا، اور مفعول کے اوپر کیا رہیں گا؟ ہمیشہ زبر رہیں گا۔ تو اب یہ سبجیکٹ جو ہے، یہ لیسن جو ہے 28 اس کے اوپر ہے، صرف یہ حرکت کے اوپر ہے۔ مفعول کے اوپر کیا رہتا؟ زبر رہیں گا ہمیشہ، ایک چیز۔ اور دوسرے مفعول کتنے حالتوں میں رہتا، کتنے حالتوں میں رہیں گا، کیسا کیسا زبر رہیں گا، اس کے 5 قسمیں ہیں۔ مفعول کی حالات کس قسم میں رہتے، کس کیفیت میں مفعول ہوتا، اس کے لحاظ سے کیا کیا تبدیلیاں آتے، وہ چیپٹر ہے، وہ کرے تو اپنے معلوم مطابق۔ فعل کے آخر میں بھی زبر رہتا کیا؟ جی، فعل کے آخر میں جیسا قتلہ ہے زبر، ہر فعل میں زبر آتا آخر میں، ماضی میں آتا، ماضی میں۔ ماضی میں آتا، وہ آگے آئیں گے اپنے، آگے آئیں گے وہ۔ مضارع میں بولو تو یعنی مستقبل الحال کا زمانہ رہا تو پیش آتا، وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں یہ لیسن میں بحث کیا ہے بولے تو مفعول کی حرکت، مختلف قسم کا جو مفعول رہیں گے اس کی حرکت کیا رہیں گی۔ بیسیکلی کیا رہیں گا مفعول کے اوپر؟ ہمیشہ زبر۔ یاد رکھنا بھائی، یہ چیزیں یاد رکھنا پڑتا ہے، پورے یاد کرتے گئے تو ہی ٹھیک رہیں گا۔ اب یاد دیکھیے، دی آبجیکٹس آف دی وربس آر نارملی منصوب بولتے ہو زبر والے، جس پہ زبر ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ منصوب ہے وہی بولتے ہیں، اور جس کے اوپر پیش ہوتا ہے اس کو مرفوع بولتے ہیں، جس پہ زور ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ویسا ذرا وہ آگے یاد کرتے نا، آتا تو آن دیم دیر ول بی زبر، دیر آر فیو کائنڈس آف آبجیکٹس، جو ہے اس کی قسمیں بتانے ہیں آبجیکٹس کے۔ نمبر 1 ہے المفعول بھی، مفعول بھی، پہلے کا نام کیا دیے؟ مفعول بھی۔ تو یہاں کیا لکھ رہے ہیں دیکھیے، اٹ از یوزڈ ایز دی ڈائریکٹ آبجیکٹ آف اے ورب، یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، جیسا یہ جملہ ہے قتل داؤد جالوتا، صاف ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، سیدھا فاعل ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ڈائریکٹ بولتے ہیں اس کو، ڈائریکٹ ہے وہ کیا مفعول ہے بھی بولتے ہیں اس کو، یاد رکھنا مفعول ہے بھی بولتے، ڈائریکٹ معلوم ہوتا آپ کو کام کا اثر کس کے اوپر پڑ رہا ہے، تو ڈائریکٹ اس کو تو مفعول بھی نام دیے اس کو۔ اب جدید اب یہاں ایگزامپل دیکھیں تو آپ کو سامنے آتا، دیکھیے کیا ہے یہ، الاستاذ ہے نا، الاستاذ بولتے استاد، نصیح الولدا، نصح الولدا، یعنی استاد نے، یہاں جو سبجیکٹ آ گیا استاد ہے، نصح مانے نصیحت کیا، استاد نے نصیحت کی، کس کو نصیحت کی بھائی؟ الولد، لڑکے کو نصیحت کی، ہے نا۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ استاد کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل کیا ہے یہاں؟ نصح، نصیحت کی، کس کو نصیحت کی؟ بچے کو، تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے بھی بولیں گے اس کو، یعنی کیا خالی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے اور فعل ہے، اس کے بعد میں آبجیکٹ ہے، ڈائریکٹ ہے، تو اس پہ جو ہے الولدو کے اوپر آخری میں کیا آیا دیکھیے زبر آ گیا، ہے نا۔ ہاں زبر ہے نا، کیوں زبر ہے؟ وہی کیا اصل میں ولدن ہے بھائی، یہ ہے ولدن، لفظ کیا ہے اصل میں؟ وہ ولدن مانے لڑکا، آخر میں کیا رہتا ہے؟ ہر اسم کے، نون کے
جو رہتے ہیں نا آخری میں 2 پیش رہتے ہیں. اب یہ چونکہ کس حالت میں ہے یہاں الولدو الولد ولا الولدن ہونا تھا الولدو ہونا تھا ہاں، تو یہاں زبر اس واسطے دیے کہ وہ مفعولی حالت میں ہے، کام کا اثر پڑ رہا اس کے اوپر. اس کے استاد نے اس کو نصیحت کی. نصیحت کس کو کی؟ بچوں کو کی. بچہ کیا ہے؟ مفعولی حالت میں ہے، تو اس کے اوپر اس کو کیا ہو جائے گا؟ یہاں زبر آ جائے گا. تو وہی ہے وہ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے دوسری ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ انزل الفرقان، وا کے معنی اور کیا ہوتے بھائی؟ وا کے معنی اور کیا ہوتے ہیں؟ انزلہ بول تو نازل کیا. نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اور کیا ایک چیز خاص چیز کیا ہے اب عربی زبان میں؟ اتنی وسیع زبان ہے، اچھی زبان ہے، یعنی بس ایک ہی لفظ میں سبجیکٹ بھی آ جاتا، فعل بھی آ جاتا، بعد مفعول بھی آتا، تینوں آ جاتے. مثال کے طور پر مثال بول رہا ہوں آپ. زبان کی جو ہے کہ کتنی بڑی زبان. آپ یہ اردو کا ٹرانسلیشن ایک پیج کا ہے، ایک پیج ہے سمجھیے. عربی میں وہ کسی زبان میں اردو ہو یا انگریزی ہو تیلگو لکھا ہوا ہے. آپ عربی میں کرے تو ہاف پیج کے اندر 1/4 میں آ جاتا ہو. اب مثال کے طور پہ آئین بے دال ہمیشہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ یہ عربی زبان میں ہر لفظ بنتا کوئی 3 حروف سے. جو الفابیٹس کتنے ہیں عربی کے؟ 29 جو ہے 29 حروف ہیں. اس میں سے کوئی 3 حروف لیے تو اس سے ہی پورے لفظ بنتے ہیں 99%. تو ابدا کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ اس نے عبادت کی. وہ سبجیکٹ چھپا رہتا اس میں. وہ آگے پڑھیں گے، سب آگے پڑھیں گے آپ. ابدا کے معنی کیا ہے؟ ابھی آپ اگر عبادت کرنے والا تو عبدن بولنا پڑے گا. عبدن بول تو عبادت کرنے والا. سب آئیں گا ہلو ہلو آپ کو. یہ ابدا. اب ایک دیکھیے، ایک لفظ لکھ رہا ہوں میں. ایک ہی لفظ ہے نعبدہ، ایک ہی لفظ ہے. ہم سب عبادت کرتے ہیں. خو ضمیر ہے اس کی، یعنی اللہ کی. ایک ہی لفظ ہے. ہم سب کیا سبجیکٹ ہے؟ ہم سب بول تو سبجیکٹ ہے. وہ نعبدہ بول تو عبادت کرتے ہیں. ہم سب عبادت کرتے ہیں. خو اس کی، ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. ہم سب عبادت کرتے ہیں اللہ کی. اب کوئی بھی بیان مختصر ترین کچھ دے رہے ہیں تو یہ استعمال کرتے ہیں لفظ. اب یہ کیا ہے دیکھیے، وہ انزلہ. فرقان ہے نہیں؟ یہاں بھی دیکھیے زبر آ گیا. دیکھیے فرقان کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق سمجھانے کو بولتے ہیں. یعنی قرآن کلیئر طور پہ سمجھاتا آپ کو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور وہ بات قرآن کی پتھر کی لکیر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، بالکل فکسڈ. اب ہر کنٹری کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کتنے امنڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں؟ انڈین کانسٹیٹیوشن بن گیا اب تک سینکڑوں ہو گئے امنڈمنٹس. کیوں؟ کانسٹیٹیوشن واز میڈ بائی پرسنس. اللہ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قرآن. قرآن ہے اللہ کا کانسٹیٹیوشن فار دا ہول ہیومینٹی آف دا ورلڈ.
پوری دنیا کی انسانیت کے لیے قانون کیا ہے؟ اللہ. اللہ کا حکم ہے میرے قانون کو نافذ کرو میرے بندوں پر. اللہ کا حکم ہے قرآن کے کا قانون نافذ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اور ایک تیسری مثال بھی ہے، دیکھیے اس میں تیسری اگزامپل بھی ہے. وہ علامہ آدم الاسماء. علامہ مانے سکھانا، سکھایا آدم نے، آدم الاسماء. دیکھو بھائی اب یہاں یہ قرآن بہت ہی خاص چیز ہے. اس میں رولس رہتے 80 to 90% اپلائی ہوتے ہیں. اس میں 5-10% ایکسیپشنز بھی رہتے. 5-10% ایکسیپشن بھی رہتے. وہ کیا ہے اس کو بھی جاننا پڑتا. اب یہ آدم کیا ہے؟ نام ہے، ایک شخص کا نام ہے جو پہلا شخص دنیا میں بھیجا گیا، آدم علیہ السلام، ان کا نام آدم ہے. اب یہاں دیکھیے علامہ آدم. آدم میں کیا ہے معلوم ہے؟ لفظ یہ غیر منصرف ہے، یعنی یہ نام ایسا ہے اس کے اوپر گرامر کا کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا. چند نام ہیں ایسے قرآن میں، چند نام ہیں، جیسا جہنم ہے، وہ رول اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. تو ایسا لفظ جو گرامر کے رولس اپلائی نہیں ہوتے، جو بہت ہی چند ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں، اس کو یاد رکھنا پڑتا. وہ علامہ سکھایا. کون سکھایا بھائی؟ چھپا ہوا ہے یہاں. اللہ نے سکھایا. کس کو سکھایا؟ آدم کو. کیا سکھایا؟ الاسماء، مختلف چیزوں کے نام سکھایا. تو اسماء آخری میں کیا دیکھیے؟ اسماء ہونا تھا، زبر آ گیا دیکھیے، ہے نا. ڈائریکٹ جو ہے آبجیکٹ ہے یہ، اس کے اوپر جو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول بھی. اس کے اوپر کیا ہے؟ ڈائریکٹ زبر آ گیا. وہ ایک کیٹیگری ختم ہو گیا. ایک کیٹیگری ختم ہو گئی. اب دوسری کیٹیگری دیکھیے آپ، المفعول المطلق. مفعول مطلق بولتے ہیں اس کو. دوسرا مفعول کیسا رہیں گا؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق جا ایبسولوٹ آبجیکٹ بولتے ہیں اس کو انگریزی میں. ایبسولوٹ آبجیکٹ از اے وربل ناؤن giving the same meaning as that of fail. It is used in 3 ways. یہ میننگ کیسے کیا دیتا؟ جو فیل کے معنی رہتے ہیں نا، فیل کے جو معنی ہوتے ہیں وہی معنوں میں استعمال ہوتا ہو، وہی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہو. وہ کیسا اس کا؟ اور یہ 3 طریقوں سے لکھا جاتا ہے اس کو. وہ 3 طریقے میں سے پہلا طریقہ ہے دیکھیں آپ. In the first case the absolute object is used to stress the verb. ورب کو جو ہے وہ کرتا، اسپیسیفائی کرتا ہوں، اجاگر کرتا اس کو. میننگ آف ورب کو ایگزاجریٹ کرتا، بڑھاتا، بتاتا. وہ اٹ از اے وربل ناؤن وچ کین بی آف دی سیم روٹ آف ورب ایکچولی یوزڈ ان دی سینٹینس. ایگزامپلس آر گیون بلو. اب دیکھیے پہلا ایگزامپل کیا ہے؟ انا. انا کے معنی کیا ہے؟ میں نے بے شک ہم. انا کے معنی کیا؟ بے شک ہم. فتحنا، بے شک ہم نے کھول دیا. معنی کیا ہوں گے؟ یہ آگے جب گرامر وغیرہ آگے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو. انا بے شک ہم نے کھول دیا، لکا تمہارے لیے، تمہارے لیے کھول دیا. فتحن، فتحن قریبا. فتحن قریبا کیا مطلب آپ؟ یعنی واضح وکٹری. فتح کے معنی فتح کے ہیں، وکٹری کے معنی میں ہے. ہاں اب یہ ترکیب کیا ہے بولیے؟ فتحن قریبا. نہیں، مرکب توصیفی. دیکھیے آخری میں کیا ہے؟ 2 زبر ہیں، الف ہے، قریب فتحن پہ بھی ہے اور قریباً پہ بھی ویسی ہے. دیکھیے
موصوف صفت. فتح کیا ہے؟ وکٹری ہے نا، یہ نون ہے، اس کی وضاحت کرے. قریب فتح ملیں گی آپ کو، قریب فتح ملیں گی. اللہ جو ہے بشارت دے رہا ہوں. بے شک ہم نے وی سرٹنلی اوپن فار یو اے کلیئر وکٹری. کلیئر وکٹری آپ کو دے دی ہم، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. تو یہاں کیا ہے دیکھیے، فتحنا، فتح دی آپ کو ہم نے. فتن کون سی فتح؟ قریب کی فتح، قریب کی فتح، یعنی فتن ہے قریباً. فعل کیا ہے بھیا؟ بولو پہلے اصل فعل کیا ہے؟ فتحنا ہے. فتحنا کیا ہے؟ فعل ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ فاتح ہے. ہاں، وہی روٹ کو استعمال کر رہے ہیں. تو وہاں فتحن آیا دیکھیے، ہے نا. فتحنا فعل ہے، وہی روٹ کو استعمال کریں آگے. فتحنا، فتحن قریبا، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، فتح کی وضاحت کر رہے ہیں. وہی روٹ سے جو ہے آخری میں آتا، اس کے اوپر بھی دیکھیے دونوں میں زبر ہے. زبر رہیں گا یا دو زبر رہیں گا، اس پہ اپنے کیا بولتے ہیں مفعول کے اوپر اگر کوئی وہ ہے کیا بولتے ہیں دو پیش والا ہے یا دو زیر والا ہے تو جو ہے وہ نہیں رہیں گا، دو زبر آئیں گے وہاں پہ. اگر ایک پیش ہے تو ایک زبر آئیں گا. اگر اسم کے اوپر دو پیش ہیں تو دو زبر ڈالنا پڑے گا. یہ آپ شروع سے ذرا پڑھے تو آ جاتا ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا دوسری اگزامپل دیکھیے، اور رتل القرآن ترتیلا. رتل القرآن، رتل کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اللہ حکم دے رہے ہیں رتل القرآن، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھو. حکم ہے اللہ کا. قرآن کو خالی فر جیسا اپن تراویح میں پڑھتے وہ نہیں. قرآن کی جب تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں آپ تو کیسا پڑھنا؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا، اور اس کو سمجھنے میں غور و فکر کرنا، اپنی عقل استعمال کرنا. یہ بھی بولے اللہ تعالیٰ. رتل القرآن. پھر یہ یہاں اس کا مادہ کیا ہے؟ رات تا لام ہے. رتل اصل ورب ہے. اصل ورب کیا ہے؟ رتل. رتل کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے. یہ سب آگے آئیں گا بھائی. یہاں سمجھنا صرف یہ ہے کہ آخری میں جو ہے زبر آ رہا مفعول کے اوپر. رتل القرآن، آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو قرآن کو. کس طرح؟ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس کی رتل وہی جو ہے فعل استعمال ہو رہا ہے تو ترتیلا وہ آ گیا. بس یہ ہو گیا، یہ دو ایگزامپل ہو گیا. اور ایک چیز کیا ہے اس میں، اب یہاں کیا دیکھیے جو فعل کا روٹ ہے وہی روٹ سے لفظ بنا ہوا، وضاحت ہو رہی اس کی. اب ایک دوسرا ایسا بھی ہوتا وہ جو ہے روٹ استعمال نہیں کرتے، دوسرا روٹ بھی استعمال کر سکتے. جو فعل استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ دوسرا روٹ بھی استعمال ہو سکتا. وہ ایگزامپل آ گیا. سم ٹائمز دی وربل ناؤن یوزڈ ایز این ایبسلیوٹ آبجیکٹ can be from a different root verb but of the same meaning. یہاں ایگزامپل آئیے، یہ تھرڈ ایگزامپل بتا رہے ہیں. دیکھیے لن کے معنی کیا ہے بھائی؟ ہرگز نہیں کے معنی. لن کے معنی ہرگز نہیں. لن یضرکم، تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچ سکتا. نہیں یضرکم الا اذن، سوائے تکلیف کے. دے ول ناٹ ہارم یو ایکسیپٹ annoying. یہاں دیکھیے
ضرور جو ہے فعل ہے، وہاں وہی ضرور استعمال نہیں ہو رہا، ضرور کے بجائے اس کے میننگ کا دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اذن، اذن میں جو ہے الف زا یا ہے، یہاں ضرور میں زوات را ہے، الگ ہے نا بھائی. ہاں تو ایسا الگ بھی ہوتا ہو، مگر معنی کیا رہنا، فعل کے معنی میں آنا. ضرور کے معنی کیا ہے، تکلیف دینا، ایذا دینا، ستانا، اس کے معنی. تو یہ اذن کے معنی بھی وہی ہے. ہاں مگر کیا ہے، یہ وہی فعل نہیں ہے جو دوسرا فعل ہے، دوسرا لفظ ہے اس کا. اچھا اب اس میں اور ایک دو اب یہاں کیا دوسرا اگزامپل بتا. In the second case, the absolute object is used to know the number of items, a number of times a work has been done. سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے یہ؟ اب یہاں ایک ایگزامپل دیکھے تو اچھا سمجھ میں آتا ہے. ضربتہ، ضربتہ کے معنی کیا معلوم ہے آپ کو؟ فعل ہے یہ. ضربتہ بول تو میں نے مارا، ہو اس کو، کیا ہے، میں نے مارا اس کو. یہ بھی کیا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک آدمی خود دے رہا ہے کہ میں نے مارا اسے، اس کو لڑکے کو بولو، آدمی بولو، جو بھی بولو، میں نے اس کو مارا ضربن، ایک مرتبہ. یہ کیا تعداد بتا رہے ہیں، کتنے بار مارا، ایک بار مارا، دو بار مارا، ایسا بھی آتا ہے کبھی سے. تو اس پہ بھی دیکھیے ضربن تھا، ضربن ہو گیا ہے. ضرب تو میں نے ایک بار مارا. ہاں اور ایک دیکھیے، ان دا تھرڈ کیس دی ایبسولوٹ آبجیکٹ از یوز ٹو ڈسکرائب ہاؤ دی ایکشن واز ڈن، یعنی کام کس طرح کیا گیا اس کی وضاحت ہو رہی. تو جو ہے وہ بھی ایک الگ طریقہ ہے. وہ کیا ہے دیکھیے، خراتا، خراتا، خرات الخاری، یعنی تم نے قرآن کی قرات کی تلاوت کی خاری کی طرح، خاری کی طرح. تو جو ہے یہاں بھی جو ہے زبر ہے، دیکھ خراتا بول تو دبر ہے نا، اس کے اوپر زبر ہے. کس کی طرح کی؟ خاری کی طرح کی. ایک طریقہ ہے وہ. اب بتا اس کو جو ہے کچھ جی خاری تو وہ ہے نا، وہ خاری کی طرح ہے یہاں. ہاں اصل فعل وہ کیا ہے، خراتا ہے. دیکھیے تا پہ زبر ہے، مفعول وہ ہے، خاری مفعول نہیں ہے. خراتا، خراتا، ہاں خرات الخاری، جیسا خاری خرات کرتا ویسے ہی جو ہے ہاں تم نے پڑھا بولے لڑکا. اب نمبر 3 دیکھیے. اور ابھی اگر کچھ ہلکا پھلکا ڈاؤٹ ہے تو رکھیے، کوئی مذاقہ نہیں ہے. جیسا ایسا زیادہ استعمال میں آئیں گا اس کو تو خود بخود صاف ہوتے آتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آبجیکٹ فار ایم اور پرپس، اور جو ہے کوئی فعل کا جو ہے پرپس ہوتا، بولنے کا کچھ پرپس ہوتا، تو اگر وہ پرپس کو ظاہر کرنا رہا تو اس کو کیا بولتے ہیں، مفعول لہو، مفعول لہو بولتے اس کو. اب یہاں دیکھیے دوسرے ایگزامپل دیکھیے. ضربنی، اصل فعل کیا ہے یہاں، ضربہ ہے. ضربنی، ضربنی کے معنی کیا ہوا، اس نے مجھے مارا. ضربہ اس نے مارا، نی مجھے، اس نے مجھے مارا. تو یہ ملانے کے لیے یا کے اوپر ملانا رہا تو کیا کرتے، زبر دے دیتے. یہ سب آخری میں آئیں گے چیزیں آپ کو. ضربنی الاستاذ، استاد نے مجھے مارا. کس وجہ سے مارا بھائی، تادیبی، ادب سکھانے کے واسطے مارا. ادب سکھانے کے واسطے استاد مارتے نا بھائی. اور بتائے سمجھانے بچے غصے میں آ کے مارتے نا، شرارت کرتے رہتے بچے. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کو بچے کو سمجھانا، سکھانا، سکھانے کے واسطے. تو یہاں تادیبن کیا ہے، 2 زبر آگے دیکھیں آپ، ہے نا. ایسے اس کے بعد میں مفعول مہو، مفعول ماہو ہے، ماہو. یہ کیا ہے، دا اسم وچ کمس آفٹر
واو اور ما ٹو لنک فائل ٹو مفعول. فائل اور مفعول کو لنک کرنے کے واسطے واو اور ما دونوں استعمال ہوتے ہیں. یہاں دیکھیے ایگزامپل دیکھیے. لا ابتو میں نے کھیلا. انا و زیدن میں اور زید نے کھیلا. میں اور زید نے کھیلا. آئی پلیڈ ود زید. یہ وت وغیرہ آیا نا, ماں اور وا آیا تو جو ہے وہاں بھی زبر ہی رہتا. ہمیشہ فنڈامنٹل رول کیا ہے, اس کے اوپر زبر رہنا مفعول کے اوپر. اب یہ اس کی اقسام بتا رہے ہیں. قراتو انا ما بکرن. قراتو میں نے, قرات کی میں نے پڑھا. انا کس کے ساتھ پڑھا؟ بکر کے ساتھ. انا ما بکرن. بکرین کے اوپر دو زیر کیوں آ گئی ہیں؟ بول سکتے ہیں مقصود میاں؟ سوچ کے بولو ریاض میاں. ہاں, ماں کیا ہے؟ حرف جر ہے. بعض حروف ایسے رہتے اسم سے پہلے آئے تو اسم کے آخری کو زیر دے دیتے. تو یا دو پیش تھے تو بکرن تھا تو بکرین ہو گیا, اس کا اثر ہے ہو گیا یہ. اب آخری کا ہے دیکھیے آبجیکٹ آف فار ٹائم اینڈ پلیس. اب جو بھی ایکشن ہوتا کسی جگہ پہ ہوتا نا بھائی, کوئی بھی ایکشن ہوگا کوئی جگہ پہ ہوگا یا کوئی خاص ٹائم پہ ہوگا. اگر وہ جگہ اور ٹائم کا اظہار ہو رہا ہے تو جو ہے اس کو مفعول فی ہی بولتے ہیں. اب یہاں ایگزامپل دیکھیے آپ. قراتو ساعتن آئی ریڈ فار سم ٹائم بولو یا آئی ریڈ فار 1 hour. ٹائم بتا رہے ہیں. میں قرات کیا بھائی 1 گھنٹہ پڑھا. میں 1 گھنٹہ پڑھا بولنا چاہتا. قراتا ساعتن بولیں گے, 2 زبر آ گیا. نمبر 2 سافرتو مدینتن ہے نا. سافرتو کیا ہے بھائی؟ کیا یہ سادہ ہے کوسا ہے بول سکتے؟ یہ سین فیرا مادہ ہے اصل میں اس میں, تو سین کے بعد میں الف آیا. ابواب میں مزید فی کا ہے, مفعلہ کا ہے. یہ آگے پڑھیں گے آپ. جو لفظ جو بنتے ہیں نا مختلف طریقے سے, بہت لمبی داستان ہے اس کی, تو اس کو پورا سمجھنا پڑتا, تو تبھی جو ہے قرآن پہ عبور آتا. نہیں تو نہیں. سافرتو بول تو میں نے سفر کیا. کس کا؟ ایک شہر کا سفر کیا, تو مقام کو بتا رہے ہیں. تو یہ زیادہ جو ہے اگر کچھ سمجھ میں نہیں بھی آیا تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی قسم کا مفعول ہو, کسی بھی قسم کا مفعول ہو, اس کے اوپر کیا رہیں گا؟ زبر. یہ یاد رکھ لے تو بھی بس ہے.